جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. بطور مجموعی تو ظاہر ہے یہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، ہم دیگر مہمانوں سے بات کریں گے. جو 2-3-4 موٹی موٹی باتیں بظاہر مجھے لگتا ہے، ایک تو میں کل سے کہہ رہا ہوں، میں اس کو ریپیٹ کروں گا، حتمی یہ رائے تو لوگ بتائیں گے، لوگوں کو بتانی چاہیے اپنے ووٹ کے ذریعے. آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اف جماعت اسلامی gives a surprise today. That is number 1. Number 2, ووٹرز ٹرن آؤٹ یقیناً اتنا نہیں رہا جتنا سیاسی جماعتوں کی توقع تھی، یہ میری رائے ہے. اس پر آپ علی زیدی صاحب کا یہ بیان بھی شامل کر لیجئے تو اس میں مزید قطعیت آ جائے گی اس رائے میں کہ علی زیدی صاحب کہتے ہیں جتنے لوگ نکلنے چاہیے تھے اتنے نہیں نکلے. کراچی کے لوگوں سے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب میری اگلی رائے ہے، اگین نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے پی ٹی آئی سب سے زیادہ ووٹس لے رہا ہے، I don't know. لیکن بندے کم نکلنے کا مطلب ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہونے کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا نقصان. ابھی پی ٹی آئی جتنے بھی ووٹ لے لے، جتنی بھی سیٹس لے لے، اس سے زیادہ لیتی اگر اس سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا. یعنی ویسے ظاہر ہے اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو ہر پارٹی کا ووٹر زیادہ نکلے گا، لیکن اس کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑے گا میری رائے میں وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کی اپنی یہاں کراچی کی تنظیم سازی اور اس حوالے سے ان کو بھی بہت ساری چیزیں اور سوچنی چاہیے. وہ اس لیے کہ جتنی مقبولیت کی ایک لہر ہے اس وقت عمران خان صاحب کی پورے ملک میں، اینڈ کراچی از نو ایکسیپشن، اس اعتبار سے تحریک انصاف کے کیمپس میں زیادہ رش اور زیادہ بڑی قطاریں ہونی چاہیے تھیں. ابھی بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ سیٹس وہ لے لیں، لیکن جتنی بھی لیے اس سے زیادہ رش ہونا چاہیے تھا. بطور مجموعی الیکشن ایک بہتر حالات میں ہوا ہے. بطور مجموعی کا لفظ میں بڑا ضروری ہے، ورنہ ظاہر ہے آپ صبح سے چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں اسٹیشن پہ یہ ہوا، فلاں اسٹیشن پہ یہ ہوا، تو کچھ ایک پرسنٹیج ہوتا ہے واقعات کا، اور یہ میں ابھی تک کا بات کر رہا ہوں شام 5:05 تک کی، کچھ ایک تناسب ہوتا ہے واقعات کا، چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہو یا مس مینجمنٹ یا دھاندلی، جس کا ہمیں ہوتا ہے کہ اتنا تو ہوگا، ہونا نہیں چاہیے، ظاہر ہے جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ ریئلسٹک اتنا تو ہوگا. تو یہ تقریباً اتنا ہی معاملہ رہا ہے. اگین یہ میری رائے بھی ہے، اب آپ اس میں ایڈ کر لیجئے نعیم الرحمان صاحب کی رائے اور علی زیدی صاحب کی رائے. وہ دونوں اپنی شکایات بیان کرتے ہیں، لیکن اگلا جملہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ بہت کنفیوژن تھی 11 تاریخ تک، اس لیے الیکشن کمیشن کچھ چیزیں اس وجہ سے بھی نہیں کر پایا ہوگا. وہ دونوں یہ بھی کہتے ہیں. سو نسبتاً یہ کم الزامات والے ماحول میں ہو رہا ہے الیکشن کراچی میں، کیونکہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے کل رات تک، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی. سو یہ بطور مجموعی بات ہے، لیکن اور بھی بہت سارے تجزیے اس میں سے نکل سکتے ہیں. ہم اپنے دیگر دوستوں سے وہاں پر بات کرتے ہیں. خاور گمن صاحب ہے بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد. خاور صاحب پہلے آپ تو بتائیں نا، آپ وہاں اسلام آباد سے بیٹھے، وہاں کے لینس سے کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ کراچی کے بلدیاتی الیکشنز کو، جس کی ابھی گنتی شروع ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، ریزلٹس بتا رہے ہوں گے. اچھا وسیم، دس پارٹ آف دا ورلڈ، مطلب دس پارٹ آف کنٹری، پاکستان کے اس حصے میں ہماری پلیٹ جو ہے نا وہ آپ سے بھی زیادہ فل ہے. آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر اتنے بڑے سرپرائز ہمیں ملے ہیں. اگلا سرپرائز جو پی ٹی آئی دینے جا رہی ہے، رات کو عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی وہ ایک جو ہے شہباز شریف صاحب کو اس حد تک لے آئیں گے کہ ان کو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑیں گی. ان کے لیے میرے خیال میں نیکسٹ ویک جو ہے اعتماد کا ووٹ ان کو کہہ دیا جائے گا پریزیڈنٹ کی طرف سے. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے ایک انٹرویو کے دوران. لہٰذا یہاں پہ ہماری لوکل پالیٹکس جو ہے وہ جو ہر ڈرائنگ روم کے اندر اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے پاکستان کے آئندہ عام انتخابات اور وفاقی حکومت کا مستقبل. کیونکہ پنجاب اور کے پی تو پنجاب تحلیل ہو گئی ہے، کے پی ہونے جا رہی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا جب لیٹ نائٹ رات کو ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کر دیا. صحیح ہے. اب یہ آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کے پاس کیا پیغام پہنچا یا کیا ان کے پاس توجیہات موجود تھیں، کس بنیاد کے اوپر انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. اگر ایم کیو ایم کا ووٹ وہاں پہ موجود ہے، سارے فیکشنز اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ایک سمپل اناؤنسمنٹ کہ جی ایم کیو ایم کے لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیں، وہ جو میرے خیال میں ان کو میدان نہیں کھلا چھوڑنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ بہت بڑا ظاہر ہے کراچی کے اندر ایم کیو ایم اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ہے، ایم کیو ایم موجود ہے. اچھا میری بہت ساری ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات بھی ہوئی، ذرا میں اپنی رائے بھی دیتا ہوں اور آپ سے بھی ڈسکشن جاری رکھتا ہوں. اگر مجھے اجازت دیں تو ذرا سندھ کے وزیر اطلاعات سے پوچھیں جناب شرجیل انعام میمن صاحب سے. ظاہر ہے ڈیولپنگ اسٹوری تو ذرا سب کو شامل گفتگو کرتے جائیں گے. شرجیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر پہلے تو بتائیں، ظاہر پولنگ کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، پیپلز پارٹی کیا اس بات کی متقاضی پولنگ کا وقت بڑھایا جائے؟ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی؟ دیکھیں جی بادامی صاحب، یہ الیکشن کمیشن کا پورا ہے فیصلہ ہوگا صحیح کہ انہوں نے کیا تحلیل کرنا اور کس طرح کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ آج پہلے سب سے پہلے بات شروع کروں گا کہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے کراچی میں بدترین بدماشی اور غنڈہ گردی کی گئی ہے. ارے
اور کچھ افسوسناک واقعات ہوئے. شاہدہ رحمانی صاحبہ MNA ہیں, ان کے بیٹے پہ PTI کے گنڈوں نے حملہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پہ ہمارے مقامی رہنما کراچی میں شہزاد میمن صاحب, ان کی گاڑی پہ PTI کے گنڈوں نے حملہ کیا ہے اور ان کی گاڑی کی شیشے ویشے توڑے ہیں. تو یہ اب بوکھلاہٹ کا شکار ہے PTI. اب ان کو جب پتا ہے کہ ماحول ان کے فیور میں نہیں جا رہا تو انہوں نے بدترین قسم کی, مطلب ایسا مطلب کہ جتنی مذمت کی جائے. آپ بھی شاہدہ رحمانی صاحبہ کو پرسنلی جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, ایک نفیس خاتون ہے. ان کے بیٹے پہ جس طرح آج حملہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بس خیریت رکھے. ان کے بیٹے کو ایک واقعہ وہ افسوسناک ہوا ہے, اور پھر ابھی شہزاد میمن صاحب کو جو ہے ان کو بھی PTI کے گنڈوں نے جس طرح حملہ کیا. شریف صاحب ایگزیکٹلی اسی نوعیت کے الزامات PTI آپ پر لگا رہی ہے, ایگزیکٹلی اسی نوعیت. اچھا یہ بتائیں وسیم بادامی صاحب, آج جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فردوس شمیم نقوی, یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کبھی کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ نہیں نظر آیا ہوگا کہیں جا کے ایڈونچر کرے, بیلٹ باکسوں کی وہ سیلیں توڑ رہے ہیں بیٹھ کر, یا اس طرح کے ایڈونچرز کر رہے ہیں. مطلب آپ نے کہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کسی وزیر نے کسی پولنگ اسٹیشن پر کوئی حکومتی مشینری, کوئی بدتمیزی, کہیں پہ کوئی بد اخلاقی کسی سے کوئی غنڈہ گردی کی کوشش کی ہو؟ یہ صرف ابھی یہ خبر دیکھی شرجیل صاحب آپ کو لینے سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کا مبینہ طور پر تحریک انصاف کے امیدوار پہ تشدد یا کارکن, ابھی میں نے خبر جو دیکھی ہے روایت پہ. دیکھیں جی, میں پھر بول رہا ہوں کہ یہ پھر وہی آپ کے چینل کی بھی بات کچھ نہیں کر رہا کہ, لیکن میں بتا رہا ہوں مجھے کسی اور چینل پہ خبر نہیں دیکھی. یہ صرف خبر ہے, مزید ڈیٹیل لے لیتے ہیں, اس کی فوٹیج بھی تو سامنے آ جائے گا. لیکن چلیں آپ نے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحریک انصاف کے آج کے رویے پہ شدید تحفظات ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو, وہ آپ کے کچھ لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کا بھی الزام لگا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی پر, تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے لوگ. اچھا آپ مجھے بتا دیں شرجیل صاحب کہ آپ کو بطور مجموعی جس انداز سے الیکشن کنڈکٹ ہوا مینجمنٹ اور انتظامی اعتبار سے, آپ اس میں مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی, جتنے بھی اویلیبل ریسورسز تھے سندھ پولیس نے بہت ہی عمدہ کام کیا ہے. اس میں چیف منسٹر صاحب خود پرسنلی انہوں نے وزٹ کیا, پوری چیزیں مانیٹر کی, CPO کا وزٹ کیا, IG سندھ جو ہے وہ خود پرسنلی ساری چیزیں مانیٹر کرے. سندھ بھر میں جو ہے کوئی اللہ کا شکر ہے اب تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا, لیکن جس طرح پولیس نے کنڈکٹ کیا پورے الیکشن کو, جتنے بھی ریسورسز تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیز بہتر رہی ہے. اور جس طرح الیکشن کمیشن نے مینج کیا آج کا الیکشن لاجسٹکلی, اس پہ مطمئن ہے؟ نہیں, میں اس پہ تھوڑا بہت مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اب میرے اپنے جو حلقہ ہے حیدرآباد میں, وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک کاؤنسلر کے بیلٹ پیپر ہی نہیں بھیجے. اب وہ پوری الیکشن ہمارے لیے پرابلم تھا. کرو وہ الیکشن کمیشن میں اوور آل میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت برا بد انتظامی ہوئی ہے, لیکن کہیں کہیں اکا دکا جگہوں پر جو ہے وہ تھوڑا جیسے ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈیلے ہونا, اس طرح کی چیزیں وصول ہوئی ہے. باقی کوئی, اور آپ ٹرن آؤٹ سے مطمئن ہیں یا آپ کی توقع سے کم ہے ٹرن آؤٹ؟ دیکھیں جی, جتنی چہما گوئی تھیں اور ایک مطلب ایمبیگوٹیز تھیں, اس حساب سے میں سمجھتا ہوں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ٹھیک رہا ہے. لیکن جتنے اب ریزلٹس آئیں گے پھر ایگزیکٹلی ہم پتا کر سکیں گے کہ کتنا ٹرن آؤٹ رہا ہے ریشو وائز. لیکن کیونکہ اب ہوتا ہے کہ انسرٹنٹی بہت تھی. اور آخری سوال, کیا یہ ٹرن آؤٹ اگر کم ہوا ہے جو کہ بطور مجموعی لگ رہا ہے, تو آپ کو اس میں کل MKM پاکستان کے بائیکاٹ, اس میں کوئی ریزن نظر آتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ کوئی اتنا ریلیونٹ فیکٹر نہیں ہے ٹرن آؤٹ کم ہونے میں؟ نہیں دیکھیں جی, MKM کا ایک مینڈیٹ ہے اور اس کو احترام ہے. MKM کا اگر ووٹر نہیں نکلا ہے ڈیفینیٹلی MKM نے بائیکاٹ کیا, جس میں ہمیں بڑا افسوس ہے. لیکن MKM کا بائیکاٹ بھی ظاہر ہے, MKM کا ووٹر نہیں نکلا تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی ٹرن آؤٹ میں اثر پڑے گا. اور کل آخری بلاول صاحب کل کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ کراچی کا میئر PDM کا ہوگا, حیدرآباد کا پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, کراچی کا PDM کا ہوگا. اس کا مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کن دو جماعتوں کا مل کر میئر بن جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے نہیں کہا کراچی کا پیپلز پارٹی کا ہوگا, PDM کا ہوگا, یعنی کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم امید کر رہے تھے کہ MKM کانٹیسٹ کرے گی الیکشن. اب رزلٹ, اب 5 بج گئے, رزلٹ آنے والے ہیں, رزلٹ آئے گے اس کی بات تو بتا. تو یہ آپ کے ذہن میں تھا. خیر ویسے سوال ہے کہ MKM PDM کا حصہ ہے یعنی پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے, لیکن وہ الگ, اس کو چھوڑتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ تھا نا کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پلس MKM ووٹ کمبائنڈ ایک میئر بن جائے, یہ بھی ذہن میں تھا نا؟ بالکل جی. تو اب جب وہ MKM نہیں آ گئی, پل آؤٹ کر گئی, تو آپ کا میئر بننے کا, آپ کے میئر کے آنے کا چانس کم نہیں ہو گیا پہلے سے؟ نہیں, کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کو پیپلز پارٹی نے جتنی محنت کی ہے اور جتنے نئے پروجیکٹ کراچی میں شروع کیے ہیں, اور ڈیولپمنٹ میں صرف واحد پیپلز پارٹی ہے جو بڑے پروجیکٹ گنوا سکتی ہے, اور کوئی پارٹی, جماعت اسلامی 3 دفعہ میئر لے کے آئی, کوئی ایک بھی اسکیم کوئی ایسی چیز نہیں تھی. PTI 3.5 سال حکومت رہی, کراچی کا جس طرح کا میئر تھا کوئی ایک بڑا کام نہیں گنوا سکتے ہیں. آپ تو دیکھ بھی رہے کہ ہم لوگ جو بھی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو کام کیے ہیں وہ سارے اب دنیا کو پتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور ذہن میں تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اپنا میئر بناتے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں, اب کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی اس کے بعد. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں. خاور صاحب آپ بھی پلیز سوال کر سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب سابق میئر کراچی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پہلے تو یہ بتائیں نا مصطفیٰ صاحب, آپ ہی سے ہم نے پوچھا تھا, اور زیادہ پرانی بات نہیں, یہ ساری نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی تب پوچھا تھا, آج سے 5-7 دن پہلے, 8 دن پہلے, کہ بھائی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کر دے, اور آپ نے بہت ہی کیٹیگوریکل کہا کہ نہیں بائیکاٹ نہیں ہے. یہ ایسا کیا ہوا کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ ہی کر بیٹھی؟ حالانکہ اس وقت میرا سوال یہی تھا کہ آپ نہیں چاہتے 15 کو الیکشن ہو, پھر بھی فرض کریں ہو ہی جاتے ہیں 15 کو, تو بائیکاٹ تو نہیں کریں گے. آپ نے کہا نہیں بائیکاٹ نہیں, پھر کیا ہوا؟ بالکل, اس میں جو ہے وہ بالکل ساری تیاری تھی اور الیکشن لڑنے کی تیاری تھی, لیکن ہم اس گمان میں تھے کہ جو پروونشل گورنمنٹ پہ جہاں تک بات جو میرے پاس اطلاعات آ رہی تھی, پھر یہ 2 دن سے تو ہم خود بھی انوالو ہو گئے میٹنگوں میں, تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھیں اور جو پھر اس کے بعد ہم خود بھی اس کا حصہ بن گئے, تو ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی اس والی بات کو کنسیڈ نہیں کر رہی تھی کہ کراچی کی ڈیلیمیٹیشن میں حلقہ بندیوں میں کوئی غلطی ہوئی ہے, اس پیپلز پارٹی نے کی گورنمنٹ نے اس بات کو کنسیڈ کر لیا, مان لیا کہ ہاں ہم اس والی بات کا بہت زیادہ ڈیلیبریشن کے بعد کہ چلو ہم اس بات کو باندھتے ہیں. ایم کیو ایم کا یہ کلیم تھا کہ تقریباً 70 ایسی یوسیز ہیں جو کہ بڑھنی چاہیے, جہاں پر جو اور اضافہ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نے تقریباً 50 سے 53 یوسیز کے اوپر ایگری کر لیا تھا. اس کے بعد یہ جو 10-1 جو پروونشل گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ لا کا 10-1 ہے, جس میں پروونشل گورنمنٹ کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس کے پاس سارا اختیار ہے. اچھا, یہ ہمیں جب سپریم کورٹ میں گئے تھے, ایم کیو ایم گئی تھی, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فورم نہیں ہے, آپ 2 فورم ہے آپ کے پاس, ایک ہے الیکشن کمیشن اور ایک ہے پروونشل گورنمنٹ. آپ تو ہم سپریم کورٹ کے کہنے پر پروونشل گورنمنٹ گئے. پروونشل گورنمنٹ نے ہماری بات پہلے دن نہیں مانی, اس والی بات کو ماننے میں کئی مہینے لگا دیے, اور بلاخر سپریم کورٹ کی جو ڈائریکٹیوز تھی اس کے اندر جو پروونشل گورنمنٹ کے اندر جو اس کے اختیارات آتے, اس نے 10-1 کو وڈرا کر دیا. 10-1 کے وڈرا کرنے کا سارا اختیار جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا. دیٹ مینز یہ کہ انہوں نے اس بات کو ایگری کر لیا کہ ہاں حلقہ بندیوں میں مسائل ہیں, پرابلم ہے. دا مومنٹ انہوں نے, اب وہ ایک میں بھی ہے نا, اگر فرض کریں وسیم صاحب, ایک بھی اگر ایک یوسی کی بھی حلقہ بندی اگر صحیح نہیں ہے, تو سمجھیں کہ پوری جو ڈسٹرکٹ تمام شہر کی وہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ بگڑ جائے گی, اور الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. لیکن مصطفیٰ صاحب, یہ بہت دفعہ ہوا ہے نا پاکستان میں کہ بہت ساری جماعتوں کو الیکشنز پر تحفظات ہوتے ہیں, وہ کہتی ہے کہ ہمیں بھرپور تحفظات ہیں لیکن ہم میدان خالی نہیں چھوڑ کے. خود ایم کیو ایم بھی یہ کہتی رہی ہے نا کہ بھائی ہماری نظر میں کراچی کا میئر بہت ہی بے اختیار ہے اور پیپلز پارٹی نے غلط کیا ہوا ہے, لیکن اس کا یہ نہیں کہ ہم بائیکاٹ ہی کر دیں گے. تو اس سے اس سے تجزیہ بنتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم کو لگا کہ نتائج اچھے نہیں آئیں گے, اس لیے ایم کیو ایم, ورنہ تحفظات تو پہلے بھی ایم کیو ایم ہوتی تھی, لیکن بائیکاٹ اس کے اندر ایک ایڈیشن ہے. جب پہلے جن باتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, ان حوالوں میں پروونشل گورنمنٹ نے کبھی بھی یہ بات مانی نہیں تھی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ پہلا انسیڈنٹ ہے کہ جب پروونشل گورنمنٹ نے یہ بات مان لی, یہ جو 10-1 کی وڈرال ہے. اچھا سوری آپ کو انٹرپٹ کر کے یہ پوچھوں, کیا انہوں نے بات مانی؟ میں پھر خاور سے آپ بھی سوال لے لیں, خالی میں ایک جملہ, پھر اگلا سوال خاور بھائی آپ کر لیجیے گا. مصطفیٰ کمال صاحب, پہلے تو میں یہ ذرائع کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جس لمحے آپ کے مطابق یہ بات مان رہی تھی, اس لمحے بھی ان کو پتا تھا کہ اگلے دن الیکشن کمیشن نے اس کو اڑا دینا ہے. یہ تو میں ذرائع سے کہہ رہا تھا. لیکن اب ذرائع کو چھوڑ دیجیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب موسٹ ریلیونٹ پرسن, انہوں نے کل کیا کہا, ہم سے ہی کہا بات کرتے ہوئے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے ایم کیو ایم کو آخری دن تک سمجھایا کہ ہم ڈونٹ میک اس ڈو سم تھنگ وچ از ایلیگل, ڈونٹ امبیرس اس, ڈونٹ امبیرس دا سندھ گورنمنٹ, اٹ ول ناٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا کورٹ آف لا, اٹ ول بی ریجیکٹڈ بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان. ایم کیو ایم نہیں مانی تو ہم نے ان کی مان لی, ہم نے جاری کر دیا, صبح الیکشن کمیشن نے اڑا دیا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میننگ کہ جب وہ اس کا اجرا کر رہے تھے تو اصل میں آپ کی بات مان نہیں رہے تھے, ان کو پتا تھا صبح الیکشن کمیشن نے اڑا دینا. یہ بلاول صاحب نے کہا. اچھا, یہ اب آپ میرا بھی ورژن سن لیجیے اس کے اوپر. دیکھیے ان کی بات کا بڑا احترام ہے, یہ ان کا اپنا ورژن ہے, لیکن ہمارے پاس بھی جو لوگ اس بات کو کلیم کر رہے تھے وہ لا کی, کانسٹیٹیوشن کی, سندھ گورنمنٹ کے لاز کی, فروغ نسیم جیسے لائر اور اس کے ساتھ ان کی پوری ٹیم اور دوسرے لوگ ان تمام چیزوں میں انوالو تھے.
ہم بھی جو کلیم کر رہے تھے ہمارا بھی اوپینین جو ہے وہ بالکل صحیح تھا اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی, اور اس کے اندر کوئی آپ کسی سے بھی چیک کرا لیں, بلاول صاحب کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, اس کا احترام ہے. نہیں ایک منٹ میری بات پلیز میری اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, یہ جو کہ امپورٹنٹ بات ہے, پھر آپ پلیز پوچھیے گا. تو وہ ہم نے کوئی ضد کر کے اس کام کو نہیں کیا. جو آپ نے وسیم بادامی صاحب نے اس سے پہلے والا سوال کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن ہم نے جب یہ ایگری ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ اگر ہم چلے جاتے ہیں نا الیکشن میں وسیم صاحب, تو 53 دیکھیں پیپلز پارٹی ایگری کر چکی ہے کہ 53 یونین کاؤنسل جو ہے وہ بڑھانی چاہیے. اور ایشو کیا ہے کہ ایک یونین کاؤنسل میں 90,000 ووٹر ہے, ایک یونین کاؤنسل میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے 17,000 15,000 7,000 8,000 ہے. اب امیجن کریں دونوں کے جیتنے والے یوسی ناظرین کو 5-5 لاکھ روپے ملیں گے, 7,000 والے ووٹر کو بھی 5 لاکھ روپے ملیں گے, اور 90,000 ووٹر کو بھی 5 لاکھ روپے ملیں گے. تو کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں؟ تو دا مومنٹ ایم چلی جاتی ہمارا یہ سارا کلیم جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا. آج ہمارا کلیم الائیو ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے اور اس کو ہم فائٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. پوائنٹ ہے جی. خاور صاحب پلیز, خاور گمن صاحب سوال کریں. جی خاور صاحب. اچھا, میری نظر میں دیکھیں مصطفیٰ بھائی, ایم کے ایم والے واقعی نفیس لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے, ان کی بات مان لی ایم کے ایم والوں کی, ان کی جو لیگل آئینی قانونی ان کے باقی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو بھی ان کا آرگومنٹ تھا, ان کی بات مان لی گئی, تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی آج بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا الیکشنز کا کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے, ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بنتے. ظاہر ہے سندھ کے اندر حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. آپ نے دیکھا یہاں پہ جب اسلام آباد کے اندر معاملہ آگے بڑھا, حکومت نے کہہ دیا کہ جی ممکن نہیں ہے, ہمارے لیے یہ غلط ہو رہا ہے, ہم ابھی فی الحال نہیں یہ کر سکتے, ہم عدالت کے پاس جائیں گے اور عدالت سے دوبارہ ڈائریکشن لیں گے. اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ ان کو شاید بیک سٹیپ کیا. مصطفیٰ کمال صاحب اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھنا تو بنتا تھا, جناب آپ خود الیکشن میں جا رہے ہیں, ہماری بات مان رہے ہیں, قانونی اور آئینی نقطے ہمارے فاروق صاحب بتا رہے ہیں, تو آپ کی جو مس کیلکولیشن کہاں پہ ہوئی, بنیادی جو اسٹریٹجک مسٹیک ہے, آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں بھی, ان کو سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. بالکل صحیح کہا ہمارا گوہن صاحب. ایسا ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اٹس اے سیلفش ورلڈ اور ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے, مفاد دیکھتا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ حلقہ بندیاں سوٹ کرتی, پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ میں ہے کیونکہ ایک ڈائریکٹو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, لیکن حلقہ بندیاں تو جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کرتی ہے نا. یہ جو 90,000 کا ایک یو سی ہے اور 7,000 کی دوسری یو سی ایک ہی شہر میں, یہ کس نے کیا ہوا؟ یہ پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہوا, اور اپنی ڈیفینیٹلی اپنے فائدے اور اپنے ووٹ بینک کو اور اپنی جو ان کو ایڈوانٹیجز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں کی ہیں نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ساری گورنمنٹ کریں, تو پیپلز پارٹی تو بالکل تیار نہیں تھی نا, اگر ادروائز تو 3 مہینے 4 مہینے مذاکرات میں نہیں لگتے. یہ جو 3-4 مہینے گزرے وہ تو خود, اور اس میں اس میں بڑی کھلی بات ہے, اس میں کوئی وہ چھپاتے بھی نہیں اس والی بات کو کہ بھئی وہ تو ریلکٹنٹ تھے اس لیٹر کو 10-1 کے وڈرال کے لیٹر کو لکھنے کے لیے, وہ تو ریلکٹنٹ تھے, لیکن چونکہ بار بار گفتگو کر کے دلائل دے کر اس کے جو وہ ریپرکشنز کو بتا کر اس کی ہم نے یہ ڈیفینیٹلی مجھے تو آئے ہوئے ابھی 2 دن ہے, لیکن مجھے 2 دنوں میں ساری چیزیں پتا چلی کہ کتنی سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں, اور ہم دیکھتے بھی تھے ٹی وی پہ, اور پھر 2 دنوں سے تو ہم نے جو وہ پتہ نہیں 24 گھنٹوں میں کتنی دیر تک یہ ساری گفتگو باتیں ہوئی, کہاں ہوئی ہیں. تو اس میں یہ بالکل یہ والی بات کھلی, آپ کا یہ جو کوشچن ہے نا بڑا زبردست ہے, لیکن اس میں بالکل یہ اوپن سیکرٹ ہے, اس والی بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھائی وہ تو ریلکٹنٹ تھے, کیونکہ یہ حلقہ بندیاں تو ان کو سوٹ کرتی ہیں, تو ان کا بوائیکاٹ کرنا ڈیفینیٹلی نہیں بنتا. وہ تو جو ہے وہ جانا چاہتے تھے اس میں, وہ تو بلکہ ہمیں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بوائیکاٹ نہ کریں, لیکن اگر ہمارا یہ کلیم تھا اگر ہم یہ بوائیکاٹ نہ کرتے تو دیٹ مینس کہ ہم ان حلقہ بندیوں کو تسلیم کر رہے ہیں. ہمارا ایک دیکھیں یہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کا مسئلہ ہے. 53 یونین کاؤنسلز کے پیسے کم ملیں گے. 53 یونین کاؤنسل کا مطلب سمجھ, ایک پورا شہر ہے. 53 یونین کاؤنسل کا مطلب پورا ایک شہر ہوتا ہے. وہ ایک کراچی تو کئی شہروں کا ایک شہر ہے نا. صحیح ہے. بٹ مسعود آپ کو یہ فیلنگ نہیں ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی؟ مثال کے طور پہ خود شرجیل میمن صاحب نے اگین ہمیں کہا کہ یہ شرجیل میمن صاحب کوٹ ان کوٹ کہ, اور یہ کل رات کی بات ہے, کہ ہم اگر چاہتے تو آرڈیننس کا اجرا کر دیتے جس کو کوئی نہ روک سکتا اور الیکشن منعقد نہ ہوتے, لیکن ہم جاری نہیں کر رہے. تو پیپلز پارٹی ابھی بھی یعنی الیکشن کو التوا میں ڈالنے کے لیے آپ کے مطالبے کے لیے آپ کے ساتھ آخری حد تک نہیں گئی نا, اس کا مطلب
دیکھیے وسیم بھائی، اس میں میں تو کوئی یہ والی بات پہلے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو دس از ناٹ این آئیڈیل ورلڈ، اور یہاں پر تو جو ہے وہ انسان ہر پارٹی اپنا، ورنہ تو پہلے دن ہی 3 مہینے مذاکرات میں لگتے نہیں نا، سب کے سامنے نظر آ رہی ہے بات نا، جو خاور صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پھر اگر اتنا، پھر کیوں اس گورنمنٹ کے ابھی بھی آپ یعنی الیکشن چھوڑ دیا لیکن گورنمنٹ نہیں چھوڑی، وجہ نہیں دیکھیں گورنمنٹ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ابھی جو ملک کی کرنسی ہے، جو ملک کی اکانومی ہے، جو ملک کے حالات ہیں، وہ جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے؟ نمبر 1 اس لیے کہ ایم کیو ایم کے ووٹوں سے حکومت چل رہی ہے، نمبر 2 یہ کہ کیا ہمارا مسئلہ، یہ والا مسئلہ جو ہے اس گورنمنٹ کے چھوڑ دینے سے جو ہے وہ کل ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں ہم اس کو بالکل چھوڑنے نہیں والے. یہ آج ہماری ایک طرح سے جو فتح ہوئی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. آ کے کراچی کے لوگوں نے ہمارے اس موقف کو سمجھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ شاید کہ جو ہے وہ بہت دنوں کے بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہوا نہ ہم اس کو ایکسپلین ایم کیو ایم اس کو ایکسپلین کر پائی, اور لوگوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے. اور ان چیزوں کو یہاں پر ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ تو الیکشن دیکھیں, یہ اس الیکشن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. میں نے کل رات بھی یہ والی بات کر دی تھی, کراچی کے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کوئی بھی, ایک تو لوگ آج نکلے ہی نہیں. الیکشن جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی, ہمارا موقف سمجھ آ گیا, لوگوں کو سمجھ آ گئی یہ والی بات کہ یہ بات ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس فیڈ بیک ہے تمام ہمارے علاقوں کا, تمام چیزوں کا. دوسری یہ والی بات ہے کہ ہم اس کو یہاں نہیں چھوڑنے والے, ہم اس تمام چیزوں کو ابھی کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سر, ٹھیک ہے, پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. ابھی آگے بھی ہم بات ہی جاری رکھیں گے, ابھی تو نتائج بھی آنا شروع ہوں گے اور سارا کچھ. خاور گومن صاحب بھی وہاں ہمارے ساتھ, کے بعد آتے ہیں دوبارہ. جناب علی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. کراچی میں بلدیاتی الیکشنز کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. تقریباً 6 بجے سے ہم آپ کو نتائج بھی بتانا شروع کر دیں گے, جو کہ موصول ہونا شروع ہو گئے, لیکن ظاہر قواعد و ضوابط کے ہم پابند ہیں. بہت انٹرسٹنگ سینیریو ڈیولپ ہوگا, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سنجے سادھوانی ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, جو کہ ڈی جے سائنس کالج میں جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر کھڑے ہیں. سو سنجے سادھوانی صاحب, ابھی گنتی کا آغاز ہو گیا ہے آپ کے عقب میں جو پولنگ اسٹیشن ہے, وہاں گنتی ہو رہی ہے ابھی؟ جی بالکل وسیم بھائی. سگنل شاید ہمیں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, ذرا دیکھتے ہیں دوبارہ ذرا ملاتے ہیں. ویسے خاور صاحب آپ بتائیے نا کہ یعنی میں آپ کو بتاؤں یہ ہو کچھ بھی سکتا ہے, یہ پوسٹ الیکشنز ابھی ذرا 2-3 نمبرز آ جائیں, کسی کا بھی کسی سے اتحاد ہو گیا, کسی کا بھی میئر آتا ہے. آپ ایک کوئک کامنٹ کر دیں خاور صاحب اس پہ, پھر میں جاتا ہوں. سنجے دوبارہ ریکنیکٹ ہو گئے ہم سے. جی خاور صاحب. دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ کراچی کی سیاست کے اوپر آپ زیادہ اچھی نظر رکھتے ہیں, لیکن کے پی کے اندر آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اکٹھے چلے ہیں, اور پچھلے دنوں جب خان صاحب آپ کو پتا ان کو گولیاں لگی تو جماعت اسلامی کے امیر ان کی خیریت جو ہے وہ بھی دریافت کرنے گئے تھے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کراچی کے اندر خاص طور پر اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ملا کے چانس بن رہا ہوگا ان کے نمبر پورے ہوتے ہوئے, تو میرے خیال میں دے ول گو ہیڈ فار دا کولیشن. میرے لیے کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوگی کراچی کے اندر, لیکن اگین وہ سارا کچھ ڈیپینڈ ہی کر رہا ہے کہ اب جو بیلٹ باکسز سے کیا نکلتا ہے. لیکن یہ جو بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہے نا ابھی جو ہماری مصطفیٰ کمال صاحب سے ہی بات ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کراچی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. الیکشن ہو گئے ہیں, میئر بن جائے گا, اب سارے کا سارا معاملہ کہاں جا کے یہ ختم ہوگا, یہ کورٹس میں جائیں گے, ایجیٹیشن کریں گے, مطلب عجیب و غریب قسم کی یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ جو آئندہ, مجھے لگ رہا ہے کہ جو آئندہ ہفتے یہاں پہ وفاق کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کا پھر اور اثر جو آنے والے دنوں کے اندر ہمیں کراچی کی سیاست اور خاص طور پر نظر آئے گا کہ یہ معاملات کس جگہ کے اوپر جا کے سیٹل ہوں گے. لیکن کراچی کے اندر اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی نمبر ان کے آپس میں مل کے وہاں پہ ان کو میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن بنتا ہوا نظر آیا تو میرے خیال میں دے ول گو ہیڈ. دل گو فار اٹ. جناب سنجے سادھوانی صاحب, آپ نے کیا آج سارے دن کو ذرا سم اپ کیجئے کہ آپ کو کیا لگا. یہ کراچی کا جہاں آپ کھڑے ہیں یہ ایک یعنی ظاہر خالصتاً ایک شہری علاقہ ہے, کوئی مضافاتی علاقہ نہیں ہے, کوئی گوٹ وغیرہ نہیں ہے, دیہی رنگ نہیں ہے اس میں, تو یہاں پر آپ کو آج ووٹرز ٹرن آؤٹ کیسا لگا؟ ماضی میں بھی اس طرح کے الیکشن ہوتے رہے. آج کے جو الیکشن ہیں ان میں ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں اس سے بھی کم گہما گہمی تھی. میں جس پولنگ اسٹیشن پر اس وقت موجود ہوں یہ صدر ٹاؤن کے UC 8 کی پولنگ اسٹیشن نمبر 8 ہے, اور اس میں مجموعی طور پر 2280 سے زائد ووٹر رجسٹر تھے. لیکن اب تک کیونکہ اب پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے, میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, مصطفیٰ کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا, ڈبے کھل چکے ہیں اور ان کی گنتی جاری ہے. اس پولنگ اسٹیشن میں ٹوٹل
2280 वोटर रजिस्टर में से 4 पोलिंग बूथ से उनमें नहीं पड़े, यानी जो 20% से भी कम हो गया है। फीसद निकाले तो 20% भी वोटिंग का टर्न आउट शहर के बीचों बीच डीजे साइंस कॉलेज के पास में भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वोटर उस तादाद में नहीं निकले हैं जिस तादाद में निकलने चाहिए थे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बायकाट किया, हालांकि बंस रोड सेक्टर समेत ये जो बराबर में कुछ ऐसे इलाके हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए माजी में मशहूर हुआ करते थे। आज के इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, इनके दरमियान जो है वो मुकाबला देखा जा रहा है। और जो जिला जनूबी की 17 लाख आबादी जो रजिस्टर्ड है, जिसमें से तकरीबन 10 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनको बलदियाती इलेक्शन में वोट देने का हक दे उनके पास था, लेकिन टर्न आउट ना होने के बाद। और संजय, आपके ख्याल में, मैंने अपनी एक राय दी, आप बताएं आप इसे कितना एग्री करते हैं कि जब वोटर्स टर्न आउट ज़ाहिर कम होता है तो उसका हर पार्टी को नुकसान होता है। जितना ज्यादा वोटर निकलेगा तो पार्टियों को ज्यादा वोट पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से वोटर टर्न आउट से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। यानी हो सकता है वो अभी भी सबसे ज्यादा सीटें ले लें, लेकिन जितनी भी लेगी उससे ज्यादा ले सकती है अगर टर्न आउट ज्यादा होता है। आप एग्री करते हैं मुझसे? आई एग्री, डेफिनेटली ऐसा ही होगा, क्योंकि जो गरीब वोटर है, जब हम कह सकते हैं कि जो देहातों में, जब शहर कराची के जो मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं वहां पर वोटर टर्नआउट ज्यादा है, लेकिन शहर के बीचों बीच एक तो इतवार का रोज था, फिर लोगों को इल्म में नहीं था कि आज इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, तो इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पड़ेगा, क्योंकि शहरी वोटर बाहर नहीं निकला। तहरीक इंसाफ को ये रात गई उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो एमक्यूएम है उन्होंने बायकाट किया है तो इसका उन्हें फायदा होगा और वोटर निकलेंगे, उन्हें वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर के बीचों बीच के इलाके में उस तादाद में वोटर निकालने में कामयाब नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि जो है वो 2 घंटे पोलिंग का वक्त बढ़ाएं, ये मुमकिन नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। अली जैदी ने दरख्वास्त की कि पोलिंग का वक्त 2 घंटे बढ़ाया जाए, खुरम शेर जमान ने यह दरख्वास्त की कि पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। पोलिंग का वक्त 5 बजे ही खत्म कर दिया गया और पोलिंग खत्म होने के बाद जो वोटर्स अंदर थे उन्हें वोट देने की इजाजत थी, लेकिन अब क्योंकि वोटर जो अंदर मौजूद थे वो भी यहां से रवाना हो गए हैं, तो 2200-2300 वोटर रजिस्टर्ड थे एक पोलिंग स्टेशन में, वहां पर 400 वोट भी नहीं पड़े। तो इसका मतलब ये सारी सूरत हाल जो आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ तो एक्सेप्शनली कम टर्न आउट है, लेकिन और भी जगहों पे कहीं थोड़ा ज्यादा भी हुआ, मतलब मलीर के गोट वगैरह के इलाके के माड़ी वगैरह। अगर मैं गोटों में जी कहिए जी बिल्कुल, देखें गोटों में लोग निकले, गडाब टाउन में, मलीर टाउन में, इन समेत जो दीगर इलाके हैं वहां पर टर्न आउट ज्यादा था। किमाड़ी की अगर हम बात करें, किमाड़ी में हम सुबह से वहां मौजूद थे, वहां पर थोड़ा हल्ला गुल्ला था, पोलिंग स्टेशन पर लोगों का रश था, वहां के अंदर के इलाके में ज्यादा लोग निकले हैं वोट कास्ट करने, लेकिन जो शहरी इलाके से जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या जमात इस्लामी को उम्मीद थी कि लोग निकलेंगे खुद से, क्योंकि शहर के जो बीच के इलाके होते हैं वहां से शहरी खुद निकलते हैं वोट देने के लिए। अभी कम वोट है तो इसका मतलब गिनने में भी कम टाइम, तो इसका मतलब संजय अगर मैं कहूं कि अभी 6:45 बज रहे हैं, 6 से अगर नताइज बताना शुरू करते हैं तो 8, 8:30, 9 तक क्लियर हो जाएगा नक्शा कि जनाब कौन सी पार्टी लीड कर रही है, क्या है, हो जाएगा क्लियर 9 तक। आपको इंशाल्लाह ARY की रिपोर्टिंग टीम 9 बजे तक आपको बता देगी कि कराची में अगला मेयर किस जमात का होगा। ARY के तमाम रिपोर्टर अभी से ही नताइज इकट्ठा शुरू कर दिए हैं और कुछ ही देर के बाद आपको इब्ताई नताइज देने का आगाज करेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास 3 जो यूसीज के नताइज हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बाद वो नताइज आपको नहीं बताया। यानी ये तो हम बता पाएंगे कि किस पार्टी की कितनी यूसीज जीती है 246 में से, या 240 में से 6 का इंतकाल हो गया। अच्छा संजय, लेकिन अभी है हमारे साथ, चलो संजय ठीक है, लेकिन संजय ये नतीजा आने के बाद भी कि मसलन एक ने 80 जीती, एक ने 60, एक ने 40, उसके बाद भी ये अखज़ करना कि मेयर किसका होगा, ये भी शायद एक सवाल होना, चूंकि सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी को हो सकता है किसी और पार्टी के इत्तेहाद की जरूरत पड़े और फिर एक फाइनल मेयर हो, तो उसमें शायद टाइम लग जाए ना। वो तो पार्टीज फिर आपस में बैठेंगी, क्या करना है, इत्तेहाद किससे करना नहीं करना। अच्छा, लेकिन थैंक यू सर, संजय बहुत शुक्रिया। आपसे हम करते हैं बात करते हैं अभी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान साहब, ऑफ कोर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है सारे उसमें, तो एजाज चौहान साहब जो कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज सर ये बताइएगा कि अभी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रिक्वेस्ट करती रही कि आप 2 घंटे इसको बढ़ाइए, चूंकि उनके ख्याल में काफी इलाके थे कि जहां पर पोलिंग के सामान की तरसील ना होने की वजह से बरवक्त वहां पर इलेक्शन लेट शुरू हुआ। ये पीटीआई ने कहा और जमात इस्लामी ने कहा कि चलें पूरे कराची में ना बढ़ाइए, लेकिन जो ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं 8 से 10% जहां पर पोलिंग शुरू लेट हुई है वहां खत्म भी लेट हो, तो इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या रिस्पॉन्स है सर?
ایسا کہ کچھ بالکل درخواستیں آئی تھی کہ ٹائم تھوڑا بڑھا دی جائے، تو اس سلسلے میں تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو ہدایت جاری کی ہے کہ جو بھی لوگ پولنگ اسٹیشن کی حدود میں موجود ہو یا اس وقت تک پہنچ جاتے ہوں تو ان تمام لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، تاکہ کوئی بھی ووٹر ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہ ہو سکے۔ اسپیسیفک ڈائریکشن پاس آؤٹ ہوئی ہے میرے خیال میں، اور ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ جہاں پہ ووٹر ہو اور ووٹ نہ ڈالنے دیا ہے، تو یہ شکایت کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ نہیں سر، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے نا کہ جو 5 بجے کا جو ٹائم ہے اس میں تو 4:59 پہ بھی کوئی انٹر ہو جائے تو پھر وہ بے شک 7 بجے باہر نکلے، لیکن پولنگ کا وقت بڑھانا یہ آپ کے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، اس کی ضرورت اس لیے کہ دیکھیں پولنگ وقت بڑھائی کی شکایت جو ہے وہ ہمارے پاس 9,000 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہے 16 ڈسٹرکٹس میں، تو ایسی شکایت صرف کراچی کچھ اضلاع میں کچھ پولنگ اسٹیشن پہ آئی تھی کہ جہاں پولنگ تھوڑی لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بھی یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے بہت لیٹ پہنچے ہیں، سنڈے کا دن تھا، کراچی میں لوگ دیر سے نکلتے ہیں، تو اس کے بعد بھی ہم نے سب اسپیسیفک ڈائریکشن پاس آن کی تھی کہ تمام پولنگ اسٹیشن پر ووٹر موجود ہو یا پہنچ جائیں تو ان کو ضرور ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ سر ٹرن آؤٹ کے بارے میں کوئی اندازہ ابھی لگایا جا سکتا ہے؟ ٹرن آؤٹ جو ہے اس وقت میں کوئی واضح طور پہ نہیں بتا سکتا، لیکن میں 12 بجے میں چیف سیکرٹری اور آئی جی سے ہمارے سیکرٹری صاحب آئے ہیں، عمر حمید صاحب گئے تھے وزٹ پہ، تو اس وقت ٹرن آؤٹ بے شک کم تھا، لیکن میرا خیال ہے ٹرن آؤٹ شام کو 2 بجے کے بعد بڑھا ہے، اور 20% میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے، لیکن ابھی پتہ چل جائے گا ہمیں 20% سے اوپر ٹرن آؤٹ کا ہے سلسلہ کے، لیکن انٹیریئر میں جیسے ٹنڈو محمد خان ہے، ٹلوریار ہے اور جامشورو ہے، مٹیاری ہے، یہاں پہ ٹرن آؤٹ کراچی کے مقام میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔ خاور صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی پلیز۔ خاور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی مائک ان کی آواز جو صوبائی جو انتخابی قانون ہے اس کے تحت کوئی ایسی قدغن تو نہیں ہے کہ کسی پولنگ بوتھ یا کسی یونین کونسل کے اندر ایک سرٹن پرسنٹیج ووٹرز کی نہیں باہر نکلتی تو وہاں پہ دوبارہ جو ہے پولنگ ہوگی، یا پھر جتنے بھی ووٹرز ہو جائیں اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا؟ نہیں، قانون طور پہ کوئی بھی ایسی قدغن نہیں ہے، جتنے بھی ووٹ کاسٹ ہو گئے اسی کی بنیاد پہ رزلٹ تیار کیا جائے گا، اور الحمدللہ آج مجموعی طور پہ پولنگ کا مرحلہ بہت پرسکون بہت پرامن رہا، اکا دکا واقعات پیش آئے تھے، لیکن اور سر آپ کے خیال میں بس آخری بات کہ کسی پارٹی نے یا کسی پارٹی کے نمایاں فرد نے کوئی خلاف ورزی کی ہے کسی الیکشن رول کی، لا کی؟ مثلا فردوس صاحب کی ایک فوٹیج آ رہی تھی، باقی لوگ ایسا کچھ ہوا ہے؟ جی بس کچھ شکایت آئی ہے، جیسے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تھی، جماعت اسلامی کی طرف سے، شکایت کا مکمل طور پہ اسی طرح ازالہ کیا گیا ہے اور اس وائلیشن کو روکا گیا ہے۔ الحمدللہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اپنی اتھارٹیز کو مکمل طور پہ انفورس کی گراؤنڈ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت پرامن طریقے سے پولنگ ہوئی ہے ہمارے سیکنڈ فیز کی ان کمپیریٹو ٹو فرسٹ فیز۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سو الیکشن کمیشن سندھ کے ممبر یہ کہتے ہیں دس از ناٹ این آفیشیل، بٹ وہ کہتے ہیں ان کو لگتا ہے ایسا ہے کہ تقریباً 20% کے آس پاس ٹرن آؤٹ ہے، یہ اگر ایسا ہے تو پچھلا جو بلدیاتی ہوا ہے اس سے تقریباً آدھا ہے، یہ تقریباً، ناٹ ایگزیکٹلی، تو دس اسپیکس والیوم کہ آج ٹرن آؤٹ کی کیا صورت حال رہی ہے۔ بریک کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ۔